ویلکم ٹو دا گوگل کلاس سیکنڈ ایئر. آپ کو پتہ ہے کہ ہم انوائرنمنٹل کیمسٹری جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. آج کا آرٹیکل ہے گرین کیمسٹری. اب گرین کیمسٹری کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ہسٹری میں جائیں گے. اسٹوڈنٹ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس کی ہسٹری جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی. اس میں اس کے اوپر جو کٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس، یہ کٹنگ جو ہے اس کو آپ نے اوور لک کرنا ہے. یہ کٹنگ نہیں ہے، اس کو ہی ہم یہاں پہ پہلے ڈسکس کریں گے. تو شروع کرتے ہیں جی ہسٹری. دا کانسیپٹ آف گرین کیمسٹری واز کوائنڈ بائی پال اینسٹاس. اینسٹن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ، لیکن یہ اینسٹاس آف امریکہ. تو ہسٹری جو ہے گرین کیمسٹری کی کیا ہے جی؟ آپ کو پہلے بتا دوں، کیمسٹری کی ایک ایسی شاخ جو کہ انوویشن لے کے آئی ہے، جدت لے کے آئی ہے، جو کہ ہمارے انوائرنمنٹ کو صاف کرنے کے لیے، ماحول کو، ہوا کو اور پانی کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے، ہمارے ارد گرد ایک اچھا صحت مند ماحول بنانے کے لیے کیمسٹری کی ایک برانچ جو نئی انٹروڈیوس کی گئی ہے، اس برانچ کا نام ہے اسٹوڈنٹ گرین کیمسٹری. تو یہ تو گرین کیمسٹری کا تعارف ہے جی کہ گرین کیمسٹری کیا ہے. تو یہ ایک ماڈرن جدید برانچ ہے کیمسٹری کی، جو کہ پوری دنیا کو صاف، صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتی ہے، جس میں آلودگی سے پاک دنیا ہو، جس میں گندگی نہ ہو. تو کیمسٹری کی اس برانچ کو گرین کیمسٹری کہتے ہیں. تو یہ تو ایک گرین کیمسٹری کا تعارف تھا. اب تعارف کے بعد پھر آگے اس کی ہسٹری کی طرف ہم گئے ہیں. تو ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے کیمسٹری کے اندر ایک کانسیپٹ ہے گرین کیمسٹری کے اندر، اور یہ کانسیپٹ جو نظریہ ہے اٹ واز کائنڈ بائی، کائنڈ کا مطلب یہ پیش کیا گیا. کس نے پیش کیا؟ پال اینسٹاس، سائنٹسٹ کا نام ہے. پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، اینسٹن نہیں ہے، اینسٹاس ہے. اس نے یہ نظریہ پیش کیا ہے جی. اور یہ کون تھا؟ ہی واز امریکن. یہ امریکہ کا رہنے والا تھا. تو گرین کیمسٹری آپ سمجھ لیں کہ ایک سائنٹسٹ نے پیش کی ہے جو کہ امریکن تھا. ہی انونسیٹڈ 12 پرنسپل. اس نے 12 پرنسپل دیے ہیں آف گرین کیمسٹری ان 1994. 1994 میں اس نے یہ آئیڈیا دیا ہے جی پال اینسٹاس نے، اور یہ 12 اصول بھی ساتھ بتائے ہیں. ٹورڈز دا آئیڈیل اینڈ سنتھیٹک میتھڈس ٹو سیف نیچرل ریسورسز. جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے جو ہے ہم نے امپروو کرنا ہے، ان کو سیف رکھنا ہے، ان کو آلودگی سے صاف رکھنا ہے، اور کچھ ایسے سنتھیٹک پروڈکٹس جو ہیں، سنتھیٹک میتھڈ بھی یوز کرنے ہیں. تاکہ سنتھیٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ لیبارٹری میں بنائے جائیں یا فیکٹری انڈسٹری میں بنائے جائیں، کچھ وہ طریقے بھی ہم نے یہاں پہ یوز کرنے ہیں تاکہ نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ ان کی بچت ہو سکے، کم استعمال ہو. مثلاً پیٹرولیم تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، پیٹرول تو قدرتی ہے، زمین سے نکلتا ہے. تو سنتھیٹک میتھڈ بھی ہے پیٹرول بنانے کا، مصنوعی میتھڈ بھی ہے. تو جب آپ مصنوعی میتھڈ سے پلانٹ لگا لیں گے، مصنوعی میتھڈ سے پیٹرول بنائیں گے، تو قدرتی بات ہے اسٹوڈنٹس کے ہمارے جو نیچرل سورسز ہیں، قدرتی وسائل ہیں پیٹرول کے، ان کی بچت ہوگی. کیونکہ قدرتی وسائل تو پھر بھی ہمارے پاس ہی رہیں گے، اور ہم مصنوعی بھی بناتے جائیں گے. تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں وہ اگلی آنے والی نسلوں تک جو ہے وہ چلتے رہیں گے. تو یہ سارا ایک گرین کیمسٹری جو ہے اس کا ایک آئیڈیا ہے، اور یہ آئیڈیا پال اینسٹاس نے دیا تھا. امریکن تھا. 12 اصول بھی ساتھ بتائے ہیں، اور 12 اصول کون سے ہیں وہ آگے جا کے ہم ون بائی ون ان کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تو مین آئیڈیا یہ ہے کہ دنیا کو صاف رکھنا ہے، صحت مند، اور ایسے میتھڈ بنانے ہیں جو کہ ہمارے لیے صحت کے لیے بہتر ہوں انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں. اور پھر ایسے مصنوعی طریقے بھی ایجاد کرنے ہیں، ہم نے میتھڈ یوز کرنے ہیں، اڈاپٹ کرنے ہیں، جس سے ہم چیزیں قدرتی جو ہیں وہ مصنوعی طریقے سے بنا سکیں، تاکہ جو قدرتی چیزیں، کوئلہ ہو گیا یا کوئی سوئی گیس ہو گئی یا پیٹرول، ان کے جو وسائل ہیں یہ ان کی بچت ہو سکے. تو یہ تو ایک ہسٹری تھی، تعارف تھا گرین کیمسٹری کا.
اب اسٹوڈنٹس آگے جائیں گے کہ گرین کیمسٹری جو ہے اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے. تو ڈیفینیشن کے لیے جی گرین کیمسٹری از آلسو کالڈ ایز سسٹینیبل کیمسٹری it is a philosophy of chemical research and engineering that minimize the use and generation of hazardous substances. اب یہاں پہ یہ ہے جی کہ ہمارے پاس گرین کیمسٹری جو ہے یہ کیا کہتے ہیں سسٹینیبل کیمسٹری بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اٹ کین سسٹین دا واٹ. اس میں فلاسفی کون سی شامل ہے جی؟ اس میں فلاسفی یہ ہے کہ اس میں کیمیکل ریسرچ بھی شامل ہے جی، اور اندر کیمیکل ریسرچ کے ساتھ انجینئرنگ جو ہے وہ بھی شامل ہے. سب کا مقصد کیا ہے؟ سب کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم نے بنانا ہے، جنریٹ کرنا ہے، ایسی چیز ہم نے بنانا ہے کہ جو کہ ہمارے لیے جو ہیزارڈس جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے مضر صحت نہ ہو، ہمارے صحت کے خلاف نہ ہو، بلکہ اگر ہمارے صحت کے خلاف جانے والی چیزیں پہلے سے بن رہی ہیں تو وہ ہماری صحت کے خلاف اگر جا رہی ہیں تو کم ہماری صحت کے خلاف جائیں، یعنی ان کے جو برے اثرات ہیں ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. یعنی پہلے کوئی چیز بن رہی ہے اگر وہ صحت کے لیے اچھی نہیں آ رہی ہے تو لیکن اس کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے بناتے وقت، تو پھر اس کو ہم اس طرح کریں کہ اس کے جو برے اثرات ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں، کیونکہ ان کے بغیر کیمیکل کے بغیر چیز بھی نہیں بنے گی. لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ چیز ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ خطرناک تو ہوگی، لیکن گرین کیمسٹری اپلائی کریں گے تو پھر وہ ہمارے لیے کم خطرناک ہوگی. اسٹوڈنٹ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ جس طرح پیٹرول ہے اور پیٹرولیم جو ہے یہ اسٹریٹ چین اگر ہو تو یہ پیٹرولیم کی اچھی کوالٹی نہیں ہوتی، یہ صحیح کمبسشن نہیں کرتا، گاڑی صحیح چلتی نہیں اس سے. اگر گاڑی کے اندر ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فیول بیسٹ فیول نہیں ہوگا اسٹریٹ چین. اگر اس کو ہم برانچ چین کر دیں تو پھر وہ فیول بڑا وولٹائل ہو جاتا ہے اور بڑا اچھا کمبسشن کرتا ہے، ہیٹ بھی پیدا ہوتی ہے. اور اگر گاڑی واڑی کے اندر ہے تو وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس کی کمبشن صحیح ہوگی، ہیٹ صحیح بنے گی اور ورک صحیح جنریٹ ہوگا اور گاڑی وغیرہ جو ہے وہ صحیح رن کرے گی، بھاگے گی یا چلے گی. تو اب اس کو ہم نے اسٹریٹ چین کو برانچ میں کنورٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اچھا ہو، اس کی کوالٹی امپروو ہو. تو وہاں پہ ہمیں لیڈ جو ہے وہ یوز کرنا پڑتا تھا پہلے. تو اب لیڈ جو ہے صحت کے لیے بہت خطرناک تھا، کیونکہ لیڈ جو ہے اٹ از ناٹ پارٹ آف پیٹرولیم. تو ٹیٹرا ایتھائل لیڈ اس کو کہتے تھے. تو اس میں جو ٹیٹرا ایتھائل والا حصہ تھا وہ تو ہائیڈرو کاربن تھا، وہ پیٹرول کے ساتھ شامل ہو کے کمبشن کر دیتا تھا. لیکن لیڈ جو تھا سیسا وہ تو ان کمبسٹڈ انجن سے نکل کے اور سلنسر سے دھوئیں کی شکل میں فضا میں جاتا رہتا تھا اور صحت کے لیے خطرہ بنتا رہتا تھا، اور وہ تو کینسر تک پھیلاتا ہے، کارسینوجن ہے. اب یہ کوشش کریں جی پیٹرول میں کوئی ایسا کیٹلسٹ ڈالا جائے جو کہ اسٹریٹ چین کو برانچ میں کنورٹ کر دے، پیٹرول کی کوالٹی بھی امپروو کر دے، لیکن وہ کم خطرناک ہو، کیونکہ سیسا یا لیڈ زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا وہ کم خطرناک ہو. تو پھر اس طریقے سے گرین کیمسٹری کی پوری کوشش ہے کہ جی ہم کوئی بھی ایسے میتھڈ جن میں کوئی خطرناک چیزیں بن رہی ہیں تو ہم ان کو منیمائز کریں، یعنی ان کی جو خطرہ ہے ان سے ہم کو ان کے برے اثرات ہیں ان کو ہم کم کریں. ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں منیمائز کریں. تو یہ تو لمبی چوڑی ایک سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جی کس طریقے سے جو کیمیکل بن رہے ہیں لیبارٹری کے اندر یا انڈسٹریز میں، ان میں جو برے اثرات والی چیزیں ہماری بن رہی ہیں لیکن انہیں یوز کرنا بھی بڑا ضروری ہے، مجبوری ہے ہماری. تو پھر ہم ان کے برے اثرات کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. کوشش تو ہوگی کہ بالکل ختم ہو، لیکن انہیں منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے لیے جو برانچ یوز ہو رہی ہے دیٹ از کالڈ ایز گرین کیمسٹری. تو یہ تھا جی ایک گرین کیمسٹری کے حوالے سے، اور اس میں میری کیمیکل ریسرچ بھی شامل ہے اور انجینئرنگ بھی اس کے اندر شامل ہے. اب اسٹوڈنٹ ہم جائیں گے جی کہ گول آف گرین کیمسٹری. بھائی گرین کیمسٹری جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو گول آف گرین کیمسٹری میں ہم آئیں گے تو پھر ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیچے 1 بائی 1 اسٹڈی کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ دا گول آف گرین کیمسٹری انکلوڈز دا فالوئنگ. تو پہلا گول یعنی کیا مقصد کیا ہے گرین کیمسٹری کا، اس سے ہم جو ہے وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا جو ہے نمبر 1 وہ کیا ہے جی؟ ٹو ریڈیوس دا ایڈورس انوائرمنٹل امپیکٹس بائی اپروپریٹ اینڈ انوویٹو چوائس آف میٹیریل اینڈ دیئر کیمیکل ٹرانسفارمیشن. اب اس کے اندر کیا ہے جی؟ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو پہلا طریقہ آ رہا ہے، فرسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے، فرسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارا جو ماحول ہے اس کے جو
ایڈورس ایفیکٹ ہیں، برے اثرات ہیں ہمارے ماحول کے اوپر پڑ رہے ہیں، ان کو ہم نے کرنا ہے جی ریڈیوس، کم کرنے۔ اب کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جی؟ اس کے لیے ہمیں انوویٹو میتھڈ یوز کرنے پڑیں گے۔ انوویٹو کہتے ہیں جدید، نئے طریقے، اور میٹیریل جو ہے وہ اس کو بھی اچھا میٹیریل بھی چوز کرنا پڑے گا جو ہمارے ماحول کو گندا نہ کرے، اور کیمیکل ٹرانسفارمیشن بھی کرنی پڑیں گی، ان چیزوں کو کیمیکلی ہم ٹرانسفارم کر کے ایک چیز سے دوسری چیز میں کنورٹ کریں گے، لیکن میتھڈ انوویٹو یوز کریں گے، جدید یوز کریں گے، اور اپروپریٹ ہوں گے، مکمل میتھڈ ہوں گے، اور ان میں کیا ہوگا جی؟ ہمارا ماحول جو ہے اس کے اندر جو برے اثرات ہیں وہ پہلے سے کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ غور کریں تو یہ جو اوپر میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ جی پیٹرول کے اندر لیڈ یوز ہو رہا تھا، تو ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کم خطرناک چیزیں یوز کریں، ایسے میٹیریل یوز کریں کہ جو ہمارے لیے کم خطرناک ہوں۔ تو اس پوائنٹ نمبر 1 بھی یہی ہے کہ ماحول کو گندگی سے بچانے کے لیے، برے اثرات سے بچانے کے لیے ہم نے جدید طریقے اختیار کرنے ہیں، اور نیا میٹیریل ایسا یوز کرنا ہے جس میں ہم ٹرانسفارمیشن کریں، یعنی ایک چیز سے نئی چیز یا دوسری چیزیں بنائیں، لیکن ان سے ہمارے ماحول کو جو خطرہ ہو وہ کم ہو، یعنی مینیمائز کرنا ہے اس کو۔ تو پوائنٹ نمبر 1 آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ اب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اب پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ پروسیس کے بارے میں بات کرے گا، رینیویبل پروسیس کے بارے میں بات کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، ڈیولپ پروسیسز، ایسے طریقے ہم جو ہیں وہ یوز کریں گے بیسڈ آن رینیویبل، اور یہ میتھڈ جو ہیں یہ رینیویبل ہو رادر دین نان رینیویبل را میٹیریل۔ کہتے ہیں را میٹیریل اس میں ایسا ہم یوز کریں گے کہ جو را میٹیریل جو ہے رینیویبل ہو، جس کو دوبارہ بھی ہم یوز کر سکیں۔ تو ایسا میٹیریل جو ہے وہ ہم یوز کریں گے کہ اس کو ہم کسی ایسے میں نہ یوز کریں کہ جو ہمارے پاس نان رینیویبل ہو، کہ جس کو دوبارہ ہم وہ قائم نہ کر سکیں۔ یعنی ایسا میٹیریل ہم نے یوز کرنا ہے کہ جس کو ہم، یا ایسا پروسیس ہم نے یوز کرنا ہے جو کہ رینیویبل ہو، یعنی اس کو ہم دوبارہ نئے طریقے سے قائم کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ نان رینیویبل میٹیریل یا را میٹیریل اس میں یوز کیا گیا ہو۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا۔ اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 3 میں دیکھیں، ٹو ڈیولپ دا پروسیسز دیٹ آر لیس پرون، ایسے میتھڈ ہم نے یوز کرنے ہیں جو لیس پرون ہو۔ لیس پرون کا مطلب، پرون کہتے ہیں جی خطرناک، جو کم خطرناک ہوں، اور ٹو ابناکشس کیمیکل ریلیز، اور ان میں ابناکشس کا مطلب ایسا میٹیریل جو ہمیں نہیں چاہیے، ابناکشس ہے تو وہ بھی ریلیز کم ہو رہا ہو، جیسے ویسٹ پروڈکٹس آ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے وہ کم ہو۔ فائر اینڈ ایکسپلوژن، آگ نکل رہی ہے یا دھماکے ہو رہے ہیں یا کوئی ویسٹ چیزیں نکل رہی ہیں، ابناکشس میٹیریل نکل کے آ رہا ہے، تو ایسا طریقہ میتھڈ ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا، اور ایسا کرنا ہے جو کم خطرناک ہو، لیس پرون ہو، ایسے میتھڈ جو ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 3 کیا ہوا جی؟ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں جی ایسے پروسیس ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ لیس پرون ہو، یعنی کم خطرناک ہوں، اور ان کے اندر ابناکشس میٹیریل نہ آ رہا ہو۔ ابناکشس میٹیریل کا مطلب وہ جو ہمیں نہیں چاہیے، ویسٹ پروڈکٹ، لائک ریلیز جو ہوتی ہیں چیزیں، اور کیسی چیزیں جی؟ ویسٹ پروڈکٹ میں اگر کوئی ویسٹ گیسز نکل رہی ہیں، یا فائر نکل رہی ہے، آگ نکل رہی ہے، ایکسپلوژن ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں ایسے پروسیس جو ہے ہم نے یوز نہیں کرنا۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ اب چوتھے پوائنٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹو مینیمائز دا بائی پروڈکٹ ان دا کیمیکل ٹرانسفارمیشن تھرو دا ری ڈیزائن آف دا ریئیکشن اینڈ دا ریئیکشن سیکوینسز، ان ادر ورڈز ٹو اچیو بیٹر ایٹم اکانومی۔ تو چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھے پوائنٹ کو سمجھ، چوتھے پوائنٹ میں یہ ہے کہ ٹو مینیمائز دا بائی پروڈکٹس، بائی جو چیز ہم بنا رہے ہوتے ہیں اسے پروڈکٹس کہتے ہیں، اور جو ٹارگیٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو ہم بنانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ظاہر جو فالتو چیزیں بنتی ہیں ان کو بائی پروڈکٹس کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم ایسے میتھڈ یوز کریں گے جن میں بائی پروڈکٹس تھوڑے بنیں، کیونکہ بائی پروڈکٹس ہمیں چاہیے نہیں۔ بائی کہتے ہیں جی
فالتو جو چیز ساتھ بنتی ہے، زائد چیز بنتی ہے، ایکسٹرا بنتی ہے، اس کو بائی پروڈکٹس کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو ہم چیز بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ جو فالتو چیز بنتی ہے، بائی پروڈکٹس بنتا ہے، وہ ہم کوشش کریں گے کم سے کم بنے۔ جب ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں، کیمیکل ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں، پھر ہم نے ری ڈیزائن کرنا ہے جی ریئیکشنوں کو، اپنے ریئیکشنوں کو ری ڈیزائن کرنا ہے، یعنی نئے ڈیزائن میں اپنے ریئیکشنوں کو ہم نے کرنا ہے۔ ایسے کرنا ہے کہ ان ریئیکشن کا سیکوینس جو ہے وہ بہتر ہو، ترتیب بہتر ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ سمجھیں کہ ہم نے بیٹر ایٹم اکانمی پیدا کرنی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اسٹوڈنٹ۔ ایٹم اکانمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا را میٹیریل ہے، خام چیز ہے، کچی چیز ہے، اور اس سے ہم کوئی خاص چیز بنانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہماری جو را میٹیریل ہے وہ سارے کا سارا جو ہے، جو چیز ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں کنورٹ ہو جائے، یعنی اس میں کوئی فالتو چیز نہ بنے۔ مثال کے طور پہ کاربن ہے اور اس کے ساتھ آکسیجن ہے، اور ہم ملا کے کاربن ڈائی آکسائڈ بنانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں ساتھ فالتو چیز کوئی نہ بنے تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے فالتو چیز کیا بنے گی؟ کاربن اور آکسیجن ملا کے آپ کاربن ڈائی بنانا چاہیں گے تو کاربن مونو آکسائڈ بھی ساتھ بننا شروع ہو جائے گی لازمی طور پہ، تو یہ فالتو چیز ساتھ بنے گی جو ہمیں نہیں چاہیے ہوگی، تو اس سے پھر ہمارا جو میٹیریل ہے وہ ضائع ہوگا، کیونکہ ہمیں کاربن ڈائی چاہیے، کاربن مونو تو نہیں چاہیے، تو پھر وہ ضائع ہوگا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسے طریقے ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں، ایسے ریئیکشن ڈیزائن کرنے ہیں، ری ڈیزائن کرنے ہیں، دوبارہ ریئیکشن کو ہم نے بہتر بنانا ہے، ایسے ایسے ریئیکشن یوز کرنے ہیں کہ جس میں ہم جو ریئیکٹنٹس ہیں ان سے جو پروڈکٹس بنانا چاہتے ہیں صرف متعلقہ پروڈکٹ ہی بنے، فالتو چیز نہ بنے، تاکہ ہمارے میٹیریل کا نقصان نہ ہو، ہمارا میٹیریل ضائع نہ ہو۔ یہ میٹیریل ضائع نہ ہونے کو ایٹم اکانمی بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایٹم اکانمی، تاکہ جو ہماری جو میٹر ہے، ہماری میس ہے، کوئی چیزیں ہمارے پاس کوئی میٹیریل ہے وہ ضائع نہ ہو، اس سے اصل چیز بنے جو ہم بنانا چاہتے ہیں، اس سے کوئی فالتو چیز نہ بنے، اس کو ایٹم اکانمی کہتے ہیں۔ اب ایٹم اکانمی کے لیے اسٹوڈنٹس ایک فارمولہ جو ہے اس نے دیا ہوئے ہے ایٹم اکانمی کا، اور وہ فارمولہ دیکھنے آپ کو نظر آ رہا ہے جی۔ ایٹم اکانمی یہ فارمولہ ہے جی، پرسنٹیج آف ایٹم اکانمی از اکول ٹو فارمولہ ویٹ آف دا پروڈکٹس divided by the formula weight of sum of formula weight divided by sum of formula weight of all the reactant multiplied by 100۔ پھر دیکھ لیں ذرا، percent atom economy is equal to formula weight of products divided by sum of formula weight of all the reactants multiplied by 100۔ تو یہ ایٹم اکانمی کے لیے اس نے فارمولہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ریئیکٹنٹس ہیں، تمام کے تمام ریئیکٹنٹس کو کس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ پروڈکٹس میں، اور پروڈکٹ بھی کون سا جو ہمیں ریکوائرڈ ہے، چاہیے، اس کے ساتھ جو بائی پروڈکٹس بن رہے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، تو وہ چیزیں اس میں فالتو چیز نہ بنائیں بلکہ متعلقہ چیز بنیں، تاکہ ہمارا را میٹیریل جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں جی ایٹم اکانمی، اور یہ ایٹم اکانمی کا فارمولہ جو ہے اس نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں پہ میتھڈ پڑھے جی 4۔ اب ہم جائیں گے جی 5ویں میتھڈ کی طرف، نمبر 5، اور 5واں میتھڈ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی اسکرین پہ، 5واں میتھڈ نمبر 5۔ 5ویں میتھڈ میں ہم نے کوئی ایسے میتھڈ ڈیولپ کرنے، ایسے طریقے جو ہے وہ کرنے ہیں جو کہ ٹاکسک نہ ہو، لیس ٹاکسک ہو، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ یاد رکھیں کیمسٹری میں چیزیں ہیزارڈس بھی بنیں گی، صحت کے خلاف ہیں وہ بھی بنیں گی، پرون بھی بنیں گی جو کہ خطرناک ہے، آبناکشس بھی بنیں گی جو ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی بنیں گی، اور ڈینجرس چیزیں بھی بنیں گی، سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو پروڈکٹس ہم بنا رہے ہیں اس میں جو ساتھ چیزیں بن رہی ہیں یہ والی جو ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ کم از کم یعنی کہ برے اثرات جو ہیں وہ ہوں گے، لیکن برے اثرات کم ہوں، بس اسی پہ زور رکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 پہ آتے ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 5 کیا ہے جی؟ پوائنٹ نمبر 5 ہے ٹو ڈیولپ دا پروڈکٹس دیٹ آر لیس ٹاکسک۔ تو ہم نے ایسی چیزیں بنانی ہیں جو کم زہریلی ہوں، لیس ٹاکسک ہوں، اور وچ ریکوائر لیس ٹاکسک میٹیریل، یا جن کے بنانے کے لیے ہمیں جو میٹیریل چاہیے تو وہ میٹیریل جو ہے وہ لیس ٹاکسک ہو، را میٹیریل۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، ہم نے ایسے پروڈکٹس بنانے ہیں جو پروڈکٹس جو ہیں
میں یہاں پہ کر دوں، ہم نے ایسے پروڈکٹس بنانے ہیں جو پروڈکٹس کم خطرناک ہوں، کیونکہ کیمسٹری ہے، اس میں کیمیکل بنیں گے وہ تو خطرناک تو ہوں گے لیکن کم خطرناک ہوں، یا پھر ان کو بناتے وقت جو را میٹیریل ہمیں چاہیے ہو وہ لیس ٹاکسک ہو، وہ کم خطرناک ہو۔ یعنی سارا زور اس چیز پہ ہے کہ کیمسٹری میں آپ نے جو کمپاؤنڈ بنانے ہیں یا کوئی پروڈکٹس بنانے ہیں یا کوئی چیز بنانی ہے تو بننے والی چیز بھی خطرناک تو ہوگی لیکن کم خطرناک ہو، اور جن چیزوں کے ملنے سے یہ پروڈکٹس بن رہے ہیں را مٹیریل وہ بھی کم خطرناک ہو، اس چیز سے زور دیا جا رہا ہے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا جی۔ اب پوائنٹ نمبر 6 کی طرف جائیں گے، تو پوائنٹ نمبر 6 میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 6 جو ہے، ٹو ڈیولپ دا پروڈکٹس دیٹ ڈیگریڈ مور ریڈلی، ہم نے ایسے پروڈکٹس ڈیولپ کرنے ہیں جی جو کہ ڈیگریڈ ہو جائیں مور ریڈلی، یعنی فوری طور پہ وہ ڈیگریڈ ہو جائیں۔ ڈیگریڈ کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ وہ ٹوٹ جائیں۔ پھر ایک دفعہ دیکھیں، ٹو ڈیولپ دا پروڈکٹس، ہم نے ایسے پروڈکٹس بنانے ہیں دیٹ ڈیگریڈ مور ریڈلی، جو کہ جلدی ڈیگریڈ ہو جائے، ٹوٹ جائیں، مور ریڈلی ان دا انوائرمنٹ، ماحول کے اندر، دین دا کرنٹ پروڈکٹس، بجائے اس کے کہ جو آج کل پروڈکٹس بن رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ نے ایسی چیزیں بنانی ہیں، ایسے پروڈکٹس بنانے ہیں جو کہ ایک دم فوری طور پہ ماحول کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر ڈیگریڈ ہو جائیں۔ ڈیگریڈ کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، بجائے اس کے کہ ایسے پروڈکٹس ہم بنا رہے ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، اب میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تب آپ کو سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ ہم نے شاپنگ بیگ والا میٹیریل، شاپر جسے کہتے ہیں، اصل میں تو وہ تو ایک پلاسٹک ہی ہے، شاپنگ بیگ جس کے بنتے ہیں، تو اصل میں تو ایک پلاسٹک ہے، وہ ہم نے بنا دی ہے۔ اب وہ پلاسٹک ڈیگریڈیبل نہیں ہے، یعنی اس شاپنگ بیگ شاپر کو ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن پھر ہم اسے پھینک دیتے ہیں، اور وہ پھر شاپر جو ہے آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ گندگی پھیلاتے ہیں، اور ڈیگریڈیبل نہیں ہے، وہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور ساری عمر پڑے رہتے ہیں۔ نالیوں میں پانی کو روک دیتے ہیں، نالی کے اندر اکٹھے ہو کے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، فصل نہیں ہونے دیتے، اور جگہ جگہ ہوا میں، گلی میں، ہر جگہ پہ شاپر جو ہیں آپ کو شاپر خالی نظر آتے ہیں، تو وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو ایسی چیزیں نہیں بنانی بھائی ہم نے، جو ہمارے لیے کرامت تو ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بعد میں مصیبت بن جاتی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو ایسی چیزیں ہم نے نہیں بنانی۔ مثال کے طور پہ اگر شاپنگ بیگ ہوں یا شاپر ہوں، ایسے میٹیریل کے ہوں جس میں ہم کوئی چیز سودا سلف لے کے ڈال کے گھر لے جائیں، اس کے بعد انہیں ہم پھینکیں ہیں گھر، تو وہ ویسٹ ہو جائیں، ڈیگریڈ ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تاکہ ہماری جان چھوٹے ان سے۔ تو کوئی ایسی چیزیں ہم جو ہیں بنانے کے چکر میں، گرین کیمسٹری اس کی کوشش ہے تاکہ اس قسم کا میٹیریل نہ بنے جو بننے کے بعد پھر ختم ہی نہ ہو۔ تو یہ تھا پوائنٹ نمبر 6۔ پوائنٹ نمبر 7، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جائیں گے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹو ریڈیوس دا ریکوائرمنٹ فار ہیزارڈس سالونٹ۔ کہتے ہیں ہیزارڈس سالونٹ بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جی۔ ہیزارڈس کا مطلب صحت کے خلاف، سالونٹ ہے، سالونٹ اسٹوڈنٹس آپ سمجھتے ہیں، یہ بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں۔ اینڈ ایکسٹریکٹنٹ ان کیمیکل پروسیس، تو یہ بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، کیمیکل پروسیس کے اندر ایکسٹریکٹنٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ ایکسٹریکٹنٹ کہتے ہیں جو کسی چیز سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کرتا ہے، نچوڑتا ہے یا نکالتا ہے، اسے ایکسٹریکٹنٹ کہتے ہیں۔ تو سالونٹ تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی چیز جس میں ہم سلوٹ ڈال کے حل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ایکسٹریکٹنٹ جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں لائک ایسیٹون وغیرہ، اور سالونٹ جو ہوتے ہیں لائک بینزین، الکوہول وغیرہ، یہ ہزارڈس ہوتے ہیں، صحت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو کم استعمال کرنا ہے جی، تاکہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ہمارے پاس ان کی ریکوائرمنٹ کم ہونی چاہیے، تاکہ اس ریکوائرمنٹ کو ہم کم کریں، یعنی ان کو ہم کم استعمال کریں، کیونکہ یہ ایکسٹریکٹنٹ اور سالونٹ ہمارے لیے جو کیمیکل ہیں یہ صحت کے لیے خطرناک۔ تو یہ بھی گرین کیمسٹری کی جو ہے یہ کوشش ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ٹو امپروو انرجی ایفیشنسی بائی ڈیولپنگ لو ٹیمپریچر اینڈ لو پریشر پروسیس۔ اب کہتے ہیں جی ہم نے امپروو کرنا ہے، کس چیز میں امپروو کر رہے ہیں جی، ذرا یہ بھی دیکھیں امپروو کس میں کروا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے امپروو کرنا ہے ایفیشنسی بائی ڈیولپنگ، ایفیشنسی ہم نے بڑھانی ہے۔ ایفیشنسی آپ کو پتہ ہے کام جو کرنے کی ہماری استطاعت ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے، اور کیسے بڑھانا ہے؟ بائی ڈیولپنگ لو ٹیمپریچر اینڈ لو پریشر پروسیس بائی یوزنگ نیو کیٹلسٹ،
کہتے ہیں نئے نئے کیٹلسٹ ہم نے انٹروڈیوس کرنے ہیں بھائی. نئے کیٹلسٹ آئیں گے تو ہماری ایفیشنسی بڑھے گی، یعنی فیکٹری میں جو پیداوار ہے، جو چیزیں بن رہی ہیں وہ زیادہ بنیں گی، ان کی ایفیشنسی زیادہ ہوگی. اور پھر ہم نے کام بھی جو کرنا ہوگا اس کے لیے طریقہ یہ رکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر لو، یعنی ہائی ٹیمپریچر پہ ہم کام نہ کریں، اور پریشر بھی جو ہے وہ لو رکھیں. مراد یہ ہے کہ کم ٹیمپریچر رکھیں اور کم پریشر رکھیں، اور ہم ایسے پروسیس کریں جن میں ہم انرجی جو ہے وہ پیدا کریں اور ایفیشنسی ہماری بڑھ جائے، کام کی بڑھ جائے. اور اس کے لیے ہمیں نئے نئے کیٹلسٹ جو ہیں وہ تلاش کرنے پڑیں گے، اور نئے نئے کیٹلسٹ ہمیں یہاں پہ یوز کرنے پڑیں گے. اب نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی، ٹو ڈیولپ دا ایفیشینٹ اینڈ ریلائبل میتھڈ ٹو مانیٹر دا پروسیس فار امپرووڈ کنٹرول. تو یہ جو آخری پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹ، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. آخری پوائنٹ میں آپ دیکھیں تو آخری پوائنٹ میں اس نے یہاں پہ آخری پوائنٹ میں کیا بتایا ہے؟ آخری پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ریلائبل میتھڈ، ایسے میتھڈ جن پہ ہم یقین کر سکیں، وہ طریقے ہم نے استعمال کرنے ہیں. اور یہ کس لیے جی؟ ٹو مانیٹر، تاکہ ہم چیک کر سکیں کس کو؟ پروسیس کو. فار امپرووڈ کنٹرول، تاکہ کنٹرول ہمارا جو ہے ان کے اوپر بہتر ہو جائے. تو سمپل لینگویج میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہم نے ایک بڑے ایفیشینٹ کا مطلب ہے پر اثر اور تیز اور ریلائبل، قابل یقین ہم نے طریقے کرنے ہیں، استعمال کرنے ہیں. کس لیے استعمال کرنے ہیں؟ کہ ہم مانیٹر کر سکیں، یعنی جانچ پڑتال کر سکیں کس کی؟ پروسیس کی، جو فیکٹری میں یا انڈسٹری میں ہو رہے ہیں، تاکہ ہمارا جو کنٹرول ہے ریئیکشنوں کے اوپر یا پروڈکٹس کے اوپر، وہ کیا ہو جائے؟ امپروو ہو جائے، پہلے سے بہتر ہو جائے. اب سمپل زبان میں یہ ہوگا کہ ہم نے بہتر طریقے اور قابل یقینی طریقے جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، تاکہ ہم مانیٹر کر سکیں، ہم دیکھ سکیں، جانچ پڑتال کر سکیں جو عمل چل رہے ہیں، پروسیس چل رہے ہیں کیمسٹری کے اندر، جو فیکٹری کے اندر چل رہے ہیں، تاکہ ہمارا ان کے اوپر جو کنٹرول ہو وہ پہلے سے بہتر ہو سکے. تو اسٹوڈنٹ، یہ سارا کچھ جو آپ نے ابھی سنا ہے، یہ ڈسکس کیا ہے، تو یہ سب کچھ گرین کیمسٹری کے اندر تھا. تو میرا خیال ہے اب آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا کہ گرین کیمسٹری جو ہے یہ کیا ہے. تو گرین کیمسٹری جو ہے یہ کیمسٹری کی ایک ایسی اسٹوڈنٹ برانچ ہے، ایسی برانچ جس میں کوشش کی گئی ہے کہ کیمسٹری کی نئی برانچ بھی ہے یہ، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ہماری جو کیمسٹری پہلے سے چل رہی ہے، کیمیکل پروسیس چل رہے ہیں، جو ریئیکشن ہم کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم کیمسٹری میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں کام میں پہلے سے بہتری لائی جائے، اور جو ہم خطرناک چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ کم خطرناک یوز کریں، اور جو ہم چیزیں خطرناک بنا رہے ہیں وہ کم خطرناک بنائیں، اور ہم نئے نئے کیٹلسٹ یوز کریں. اور پھر ہمارے طریقے پہلے سے کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہونے چاہیے. اس سے دنیا بھی سیف ہو جائے گی، ہمارا ماحول بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گا، اور ویسٹ پروڈکٹس اور گندی چیزیں جو فضا کو اور پانی کو گندا کرتی ہیں، آلودہ کرتی ہیں، پولیوشن پھیلاتی ہیں، وہ بھی نہیں بڑھیں گی. اور اس طریقے سے یہ بھی ہوگا کہ ہم اچھے طریقے بھی یوز کریں، مانیٹرنگ اچھے طریقے سے کریں، پروسیس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کریں، اپنی جو تعداد ہے، اپنی جو استطاعت ہے اس کو بھی بڑھیں، کام کے معیار کو بہتر کریں، اور ایٹم اکانومی کو ضرور ہم استعمال کریں. یعنی ہمارا جو را میٹیریل ہے، وہ جو چیز ہم بنانا چاہتے ہیں اسی میں کنورٹ ہو، فالتو چیزیں نہ بنیں. فالتو چیزیں نہیں بنیں گی تو ماحول بھی اسٹوڈنٹس کہتا ہے یہ صاف رہے گا. اور یہ آئیڈیا جو ہے یہ کیمسٹری کی ایک برانچ دے رہی ہے جس کا نام ہے گرین کیمسٹری. اور اس کیمسٹری کی برانچ کو جو ہے وہ جو اس کا سہرا ہے وہ کس کے سر جاتا ہے جی؟ پال انسٹاس، جو کہ امریکن تھا، اس کے سر اس کا سہرا جاتا ہے جی. اس نے یہ برانچ جو ہے شروع کی تھی، اور اپنے 12 قیمتی گولڈن اصول پیش کیے تھے. بات ہے 1994 کی، 1994 کی. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مصنوعی طریقے سے بھی چیزیں بنانے کی کوشش کریں، پیٹرول وغیرہ اور فیول وغیرہ مصنوعی بھی بنائیں، تاکہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ہمارے قدرتی زمین کے اندر، جو پیٹرول، کوئلہ وغیرہ ہے، وہ سوئی گیس، وہ پھر ختم نہ ہو جائیں کہیں. ساتھ ساتھ مصنوعی بھی ہم چلاتے رہیں، لیکن اس طریقے سے ایسے پروسیس اڈاپٹ کریں جس میں کوئی گندی چیزیں، آلودہ ویسٹ گیسز وغیرہ، خطرناک چیزیں نہ بنیں، تاکہ ماحول ہمارا صاف رہے. تو اٹ واز آل اباؤٹ گرین کیمسٹری. آج کے لیے اتنا کافی ہے اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.